ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غزہ کی ماؤں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر نام لکھنے شروع کر دیے، نام کندہ کرنے شروع کر دیے، تاکہ کل کو جب ان کی لاش آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا کم سے کم پہچان کے دفنا تو سکیں گے۔ کیا یہ منظر کسی کربلا سے کم ہے؟ کیا یہ منظر ہمیں یاد نہیں دلاتا کہ آج بھی یزید زندہ ہے، لیکن کسی کو تو حسین بننا پڑے گا نا۔ اسلام میں منع ہے، باپ اپنے اولاد کو قبر میں نہیں اتارے گا۔ یہ اتارتے ہیں کہ ان کے پاس بچے ہی کچھ نہیں۔ مجھے بتائیں، آج وہ جو 47 ملکوں کی ایک طاقت، ایک فورس بنائی گئی تھی، میں پوچھتا ہوں اس کے سربراہ سے، آپ میں ہمت ہے اپنی اولاد کو ایسے کفن میں لپٹا دیکھنے کی؟ میں آپ کو کیا بیان کروں، ایک بچہ ہے، اس کی لاش وہ مر چکا ہوا ہے اپنے باپ کی گود کے اندر، کہا ہوگا کہ میں تڑپ رہا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے بچا لو۔ بابا تم تو بچا لیتے ہو نا، تم تو ہر مشکل میں کام آتے ہو۔ تو اس نے اپنے باپ کی قمیض کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور وہیں پہ اس کی جان نکل جاتی ہے، اور مردہ ہو کے بھی اس کا ہاتھ اپنے باپ کی قمیض پہ، جیسے وہ بلا رہا ہو اپنے باپ کو، اپنی اولاد کا لاشا دیکھنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی صحیح حالت میں نہیں ہے، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، سر سلامت نہیں ہے۔ جی بالکل، آپ کے سامنے فلسطین کے حالات جو ہیں وہ جس طرح کے بھی ہیں گزر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، ہر روز نئی فوٹیجز اور نیا جو سارا جو منظرنامہ وہاں کا وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح آج ہمارے PNN نیوز کے ایک سینئر اینکر علی حیدر صاحب اپنا پروگرام کر رہے تھے، اور اس میں وہ فوٹیجز بھی چل رہی تھی جس میں انہوں نے زاروں قطار جو ہے ان کا رونا نکل گیا، اور جو دیکھنے والے ہیں بالکل ہمارے پاکستانیوں میں ایسی کون سی چیز ہے، وہ پیغام جو علی حیدر کو ملا ہم لوگوں کو نہیں مل سکا۔ تو علی بھائی سے بات کرتے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے علی بھائی؟ آج جو آپ کی فیلنگز دیکھی ہیں، دل بڑا رویا ہے، وہاں بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں ان فیلنگز کا ہونا جو ہے وہ اس کے لیے صرف انسان ہونا کافی ہے۔ آپ انسان اگر ہیں تو کافی ہے، اور یہ صرف میری فیلنگ نہیں ہے، میرے خیال ہے کہ ہر پاکستانی، ہر وہ شخص جو درد دل رکھتا ہے، میں نے صرف مسلمانوں کو نہیں، میں نے غیر مسلموں کو، ان اغیار کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک بچہ ہے، میں آپ کو کیا بیان کروں، ایک بچہ ہے، اس کی لاش وہ مر چکا ہوا ہے اپنے باپ کی گود کے اندر، اور اس نے مرنے سے پہلے اپنے باپ سے یہ کہا ہوگا، بے زبان بچہ ہے، بول نہیں سکتا، کہا ہوگا کہ میں تڑپ رہا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے بچا لو۔ بابا تم تو بچا لیتے ہو نا، تم تو ہر مشکل میں کام آتے ہو۔ تو اس نے اپنے باپ کی قمیض کو یہاں سے پکڑا ہوا ہے اور وہیں پہ اس کی جان نکل جاتی ہے، اور مردہ ہو کے بھی اس کا ہاتھ اپنے باپ کی قمیض پہ، جیسے وہ بلا رہا ہو اپنے باپ کو کہ مجھے پتہ ہے ہمارے بچے جب کسی مشکل میں پھنستے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ہم ان کو نکال لیں گے اس مشکل سے۔ ہم سب کے بال بچوں کو کبھی کھیلتے کودتے چوٹ تو لگی ہوگی نا، کیسے لپک کے جاتے ہیں، جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بچے کو چوٹ لگی۔ آپ امیجن کریں ایک لمحے کے لیے کہ ایک ماں کو اپنی اولاد کا لاشا دیکھنا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی صحیح حالت میں نہیں ہے، کسی کی بازو نہیں ہے، کسی کی گردن نہیں ہے، سر سلامت نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ غزہ کی ماؤں نے اپنے بچوں کے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر نام لکھنے شروع کر دیے، نام کندہ کرنے شروع کر دیے، تاکہ کل کو جب ان کی لاش آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا کم سے کم پہچان کے دفنا تو سکیں گے۔ کیا یہ منظر کسی کربلا سے کم ہے؟ کیا یہ منظر ہمیں یاد نہیں دلاتا کہ آج بھی یزید زندہ ہے، لیکن کسی کو تو حسین بننا پڑے گا نا، کسی کو تو آواز اٹھانی پڑے گی۔ میں نے اپنے شو میں بھی کہا تھا کہ امام حسین کا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی بڑی قربانی دینی پڑے گی۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ یہ ظلم صرف غزہ تک محدود رہے گا؟ یہ ظلم کل کو ہم پہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو جابر ہے، وہ جو ظالم ہے، وہ صرف غزہ کی حد تک نہیں رکے گا، وہ آگے بھی بڑھے گا۔ تو خدا کے لیے میں تو یہ التجا کر رہا تھا شو میں بھی اور یہاں بھی آپ کے ساتھ میں بھی، کہ خدا کے لیے اس کے خلاف کم سے کم آواز، ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے آواز اٹھانا، تو کم سے کم آواز تو اٹھائیں۔ میری بہن سے میری بات ہو رہی تھی، وفا جو ایک لڑکی ہے، فلسطینی صحافی ہے، اس سے میں شو میں بات کر رہا تھا، اس سے میں نے کہا مجھے آخری پیغام دو۔ بہن کیا پیغام دو گی؟ اس نے کہا تھا آواز اٹھانا بند نہ کرنا۔ مجھے پتہ ہے ہم مجبور ہیں، ہم مسلمان ممالک جو ہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسے ممالک جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، جہاں کی معیشت کی حالت خراب ہے، ہم لوگ کسی سے مانگ کے لے کے کھاتے ہیں، ہم اپنے ہتھیار نہیں استعمال کر سکتے ظالم کے خلاف، لیکن ایک کام ہم کر سکتے ہیں اور وہ ہے آواز اٹھاتے رہنا، اس ظلم کو،
اس ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہنا، یہ کام کر سکتے ہیں. اور یہ اگین میں کہہ رہا ہوں یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، لیکن کم سے کم یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہمیں کرتے رہنا چاہیے. پاکستانیوں کے لیے کیا پیغام دیں گے اس جو سچویشن بنی ہوئی ہے اس وقت؟ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ مختلف دورے کرتے نظر آتے ہیں، لیکن کوئی واضح اسٹیٹمنٹ جو ہے اس حوالے سے آج تک میں نے ان کی نہیں دیکھی، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم شاید پریکٹیکلی کچھ نہ کر پائیں، لیکن ایک کام ہم یقین طور پہ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم آواز اٹھانا. مجھے اب یاد نہیں پڑتا، میں دیکھ رہا تھا واشنگٹن ڈی سی میں تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، لوگ باہر نکل آئے. میکسیکو کے اندر کل ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، برلن کے اندر ہوا، ترکی کے اندر ہوا، انڈونیشیا جکارتا میں بہت بڑا ہوا، انڈیا کیرلا میں بہت بڑا احتجاج ہوا. مجھے بتا دیں پاکستان میں کہیں اتنا بڑا کہیں مارچ ہوا اور لوگ باہر نکلے؟ آپ کم سے کم یہ بتائیں تو صحیح دنیا کو کہ ہاں ہم مجبور ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو، میں کچھ سخت لفظ استعمال کر جاؤں گا، ہم مسلمانوں کا کوفہ نہ بنے. ہم یہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن کم سے کم دل آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ اس کی نمائش تو کریں. میں پاکستانیوں سے اپیل کروں گا خدا کے لیے، آج سوشل میڈیا بہت بڑی طاقت ہے، سوشل میڈیا پہ آپ احتجاج ریکارڈ کروائیں. اگر آپ باہر نکل سکتے ہیں تو پرامن پیسفل بغیر کسی املاک کو نقصان پہنچائے آپ لوگ باہر نکلیں، لیکن کم سے کم آواز اٹھائیں.